السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ثاقب حسین رسول نمائی ہے اور میں مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب شمالی کا ناظم اعلیٰ ہوں۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے درمیان مجھے کئی کالز موصول ہوئی ہیں، جس کے اندر بعض میں دھمکی کے لہجے کے ساتھ اور بعض میں عاجزانہ طریقے سے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ مظفر حسین شاہ صاحب کے متعلق یا ذوالفقار شاہ صاحب کے متعلق جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ وہ عالم دین ہیں اور وہ سید ہیں اور سیادت کا ان کی خیال کیا جائے۔ میں اس میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کے فینس کو جو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کی ٹرولنگ بند کی جائے اور خود شاہ صاحب بھی اس چیز سے پریشان ہیں، تو شاہ صاحب آپ کو یہ وقت ہے کہ آپ کو آئینہ دکھایا جائے۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب کا جو پچھلا 10 سے 12 سال کا کیریئر ہے وہ ہے ہی سارا کا سارا گالیوں پر مبنی۔ مظفر حسین شاہ صاحب کی زبان کے شر سے محفوظ کون رہا ہے؟ کون شخص محفوظ رہا ہے ان کی زبان کے شر سے؟ شاہ تراب القادری ہوں، پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی ہوں، شاہ احمد نورانی صدیقی ہوں، سید حسین الدین شاہ صاحب ہوں، سید ریاض حسین شاہ صاحب ہوں، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی ہوں، علامہ طاہر القادری ہوں، مفتی اکمل ہوں، مفتی منیب الرحمان ہوں، مولانا الیاس قادری ہوں، یعنی کوئی شخص، کوئی بھی بزرگ شخصیت اہل سنت و جماعت کی وہ ان کی گز بھر لمبی زبان سے محفوظ نہیں رہی۔ ہر ایک شخص کو گزشتہ 12 سالوں میں انہوں نے درجن بھر گالیاں دی ہیں۔ کئی ایک سے انہوں نے معافی بھی مانگی، کئی ایک سے نہیں بلکہ چند ایک سے انہوں نے معافی بھی مانگی، اپنے مفاد کے لیے انہوں نے ان سے صلح بھی کی، لیکن اوورآل جو ان کا کیریئر ہے وہ ان کا کیریئر ہی لوگوں کو گالیاں دینے پر ہے۔ یہ گالیاں دے کر ہی اوپر آئے ہیں، یعنی یہ اس فارمولے پر کام کر رہے ہیں کہ کسی بھی شریف آدمی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالو، اس کو گالیاں بکو اور گالیاں بک کے اوپر آ جاؤ۔ باقی ان کا تحقیقی مقام، ان کا علمی مقام وہ کیا ہے؟ وہ سب کے سامنے ہے۔ سب کے سامنے ایسے ہے کہ جس بات پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو حدیث مبارکہ حضور حجت الاسلام نے پیش کی ہے، اس کے اوپر جو یہ تحقیقی کلا بازیاں مار رہے ہیں، ان کی تحقیقی کلا بازیوں کی اوقات صرف اتنی ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے انہوں نے سیاست معاویہ نعرہ لگایا، ٹرک پہ چڑھ کر سیاست معاویہ نعرہ لگایا، اور انہوں نے کہا اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا نعرہ ہے سیاست معاویہ زندہ آباد۔ 6 مہینے آپ یہ جو شاہ صاحب ہیں، مظفر شاہ صاحب، یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ بہت تحقیقی نعرہ ہے اور میں اس میں دشمنوں کے دانت کھٹے کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، اور سارے سادات کرام کو ننگی گالیاں دی سادات کرام کو، جبکہ آپ کا پیر خانہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے سادات کرام کو گالیاں دینے والے شخص کو گمراہ قرار دیا ہے۔ آپ نے سادات کرام کو گالیاں دینے والے کو گمراہ قرار دیا ہے۔ آپ اپنے پیر خانے کے مطابق تو گمراہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ گالیاں بکتے رہے، ننگی گالیاں دی، اور 6 مہینے کے بعد آپ نے سب کے سامنے معافی مانگ لی، وہ بھی مفتی منیب کے ذریعے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے ذریعے آپ نے معافی مانگ لی۔ یہ ہے آپ کی علمی اوقات، یہ ہے آپ کا تحقیق۔ تو اسی قسم کا میدان ہے آپ کا تحقیق کا۔ میں نے سنا ہے وہ ویڈیو کلپ جس کے اندر آپ نے 4 مرتبہ سورہ والضحیٰ شریف پڑھنے کی کوشش کی اور 4 مرتبہ آپ نے غلط پڑھی ہے۔ جس بندے کی اپنی علمی حیثیت یہ ہے کہ وہ سورہ والضحیٰ شریف اس کی زبان سے جاری نہ ہو سکے اور وہ نہ پڑھ سکے، تو وہ اکابرین کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے کہ میرا بہت علمی مقام ہے۔ آپ کا علمی مقام نہیں ہے مولانا، آپ کا فلمی مقام ہے۔ فلمی مقام ایسے ہے آپ کا کہ آپ کو اداکارہ میرا کی طرح خبروں میں رہنے کا شوق ہے،
جس طرح اداکارہ میرا خبروں میں رہتی ہے نا کچھ نہ کچھ ایسی اوٹ پٹانگ بات کر کے، تو آپ کو بھی 4-6 مہینے بعد یہ کیڑا تنگ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار میں خبروں میں کسی طرح کا کوئی خلا بازی لگاؤں اور میں خبروں میں آ جاؤں. یہ آپ کا اصل میں ایشو ہے. دوسرا ایشو آپ کا قبلہ یہ ہے کہ آپ خطا والے مسئلے میں ڈاکٹر آصف اشرف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے، اور یہ بہت اوپن بات ہے. آپ آصف اشرف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے، لیکن اس وقت پریشر دیکھ کے آپ ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے. اس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ آصف اشرف نے جو یہ بات کی کہ انبیاء کرام خطا کر سکتے ہیں اور انبیاء کرام کے لیے خطا کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اس ٹریک پر لگانے والے اس کو آپ ہیں. آپ کے لڑکوں نے، نعمان عبدالرزاق اور حسن پلہ نے، جن کی ذمہ داری آپ نے لگائی، اور انہوں نے یہ ریفرنسز لا کے ساری مارکیٹ میں لے کر آئے. آصف اشرف کو انہوں نے ریفرنسز پرووائڈ کیے، آپ کے کہنے پہ پرووائڈ کیے. یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں. آپ نے میرے گھر بیٹھ کر یہ بات کی تھی، میں نے جس ٹائم آپ سے مسئلہ چھیڑا، بالکل مسئلہ تازہ تھا. آپ نے کہا کہ اگر ہم انبیاء کرام کو کے لیے خطا کا لفظ بول سکتے ہیں تو معاذ اللہ، اگر انبیاء کے لیے خطا کا لفظ بول سکتے ہیں تو ہم اہل بیت کے لیے بھی بول سکتے ہیں، اور ہم تو سیدہ کے لیے بولیں گے. تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، کہ مولانا آپ ساری پچھلے 4 سالوں سے منہ پھاڑ کے نعرہ لگاتے رہے ہیں بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، اور آج آپ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ حضور کی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ابیہا و علیہا کے لیے خطا کا لفظ بولنے کے قائل ہو گئے ہیں. نہ صرف ان کے لیے قائل ہو گئے ہیں بلکہ انبیاء کرام کے لیے بھی خطا کا لفظ بولنے پہ قائل ہو گئے ہیں. یعنی آپ کے نزدیک جناب معاویہ کا درجہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے بھی بڑا ہے اور انبیاء کرام سے بھی بڑا ہے. یہ آپ کی تحقیق ہے، یہ تحقیق ہے. چرب زبانی، گالی بکنا، یہ کیا تحقیق اور گالی بکنا کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ یہ برابر کی چیز ہے. تحقیق ایک مختلف چیز ہے، گالی بکنا ایک مختلف چیز ہے. گالی بکنا آپ کے لیے آسان ہے، بہت آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے، شاہ صاحب قبلہ آپ نے تو اپنے باپ کو بھی گالی بکی ہے. آپ نے نوبت شاہ صاحب کو نجی محفلوں میں بیٹھ کر ننگی گالیاں دی تھی. نوبت شاہ صاحب تک یہ بات پہنچی تھی، اور فوت ہونے سے قبل نوبت شاہ صاحب نے آپ کا منہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. یہ سب باتیں پتہ ہے، ہر بندے جو قریبی آپ کا بندہ ہے اس کو سب کو پتہ ہے کہ آپ کو ہسپتال سے واپس بھیج دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نجی محفل میں بیٹھ کے اپنے باپ کو گالیاں بکتے تھے. جب آپ اپنے باپ کو گالیاں بک سکتے ہیں، اور تو اور آپ نے تو پنڈی میں ایک جگہ بیٹھ کر حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گدھا کہہ دیا تھا، معاذ اللہ. اور وہ آپ کے قریبی 2-4 بندے، ان کو میں نے اسی وقت یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرائی. میں نے کہا انہوں نے ان کو اپنے پیر کو گدھا بولا ہے. تو اس ٹائم انہوں نے کہا نہیں آپ کو سننے میں غلط. میں نے کہا میرے سننے میں کوئی غلط فہمی نہیں. میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ شاہ صاحب آپ نے گدھا بولا، کہ تو آپ نے ہنس کے کہا یار وہ ویسے ہی کہہ دیا تھا. یعنی کہ ایک شخص اپنے پیر کو بھی گدھا کہہ دیتا ہے، اپنے باپ کو بھی گالیاں دے دیتا ہے، اس سے آل نبی یا اولاد علی کیسے محفوظ رہے گی؟ اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ بات کرتا ہے تو 6 مہینے بعد ناک رگڑ لیتا ہے. یہ اس کی تحقیق ہے. سورہ والضحیٰ شریف وہ پڑھ نہیں سکتا، ریفرنسز سارے کے سارے غلط کوٹ کرتا ہے، اور علماء کرام نے ان کی عربی عبارات پڑھنے پر 500 مرتبہ ان کی پکڑ کر چکے ہیں. اور شوق اتنا ہے چرب زبانی کا، اتنا شوق ہے کہ خدا کی پناہ. تو چھوڑ دیجئے، آپ کو چرب زبانی کرنے کا شوق تھا نا، تو آپ اسٹیج ڈرامہ شروع کر لیجیے. عمر شریف اداکار مشہور تھے، فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی جگہ لے لیں آپ. وہ اسٹیج خالی ہے، وہاں کریں چرب زبانی. لیکن تحقیقی میدان میں آپ کو تحقیق کے ساتھ جواب دینا پڑے گا. اور آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ آپ نے بونگی ماری ہے اور آپ بھاگ جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور اگر آپ کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ آپ کی ٹرولنگ کیوں ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اگلی مرتبہ تھوڑا سا آپ بھی اپنی گزبر لمبی زبان کو تھوڑا کم کریں، تو یہ بچے بھی آپ کے لیے ٹرولنگ نہیں کریں گے. یہ ٹرولنگ وہی ٹرولنگ ہے جو آپ پچھلے 12 سال سے اہل سنت و جماعت صحیح عقیدہ سادات کرام کے متعلق آپ بکتے چلے آئے ہیں. اور آپ کو 20 مرتبہ سمجھایا
آپ نے تو گولڑا شریف کے اندر کھڑے ہو کر میں نے آپ سے کہا کہ چلیے اور پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ دعا کریں، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ان کو گالی بک دی تھی، ایک ایسے شخص کے لیے جو فوت ہو گیا ہے اور صحیح العقیدہ ہے، اس کو آپ نے گولڑا شریف میں کھڑے ہو کر اس کی قبر کے طرف منہ کر کے اسے گالی بک دی. اتنی گندی زبان ہے یار آپ کی، اتنی گندی زبان ہے. اور میں نے اس ٹائم بھی کہا کہ یہ شاہ صاحب کا رویہ انتہا سے زیادہ معتصبانہ ہے، اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں. سید دوسرے سید کے لیے ایسی بات کرتا ہے؟ یا آپ تو یہ چیز تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے اپنے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے انبیاء کرام کے لیے خطا کا لفظ بولنے پر اور اہل بیت اطہار کے لیے خطا کا لفظ بولنے پر جو اہل سنت و جماعت کے نوجوان طبقے کو دریدہ دہن کیا ہے نا، وہ آپ نے کیا ہے. تو پھر اب تھوڑی سی خطا آپ کی بھی پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے نا شاہ جی، آپ کی پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے خطا، کہ ساری زندگی آپ نے اعلیٰ حضرت کے نام پر مال بٹورا، گھر بنایا، ٹھیک ہے، ایک خطیب کو جو کام زیب نہیں دیتے وہ سارے کام آپ نے کیے، اور اس کے بعد آپ نے خارجیوں والا اسلوب اپنا لیا کہ وہ ان کے لیے بھی خطا کا لفظ بولا جائے، ان کے بھی خطا کا لفظ بولا جائے. تو شاہ جی بہت تمیز سے اور بہت آرام سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے خلاف ٹرولنگ نہ ہو اور یہ آپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ بھی اکابرین اہل سنت پر اور اہل سنت و جماعت کے سادات کرام کے اوپر اپنی زبان دراز کرنا بند کر دیں. سادات کرام کوئی بھی ہوں، کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے، ان کے خلاف زبان کھولنا بند کر دیں، ورنہ اس سے زیادہ آپ کو مشکل پیش آئے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات، سید ذوالفقار شاہ صاحب کا میں نے کلپ سنا ہے. سید ذوالفقار شاہ صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں وہ کرتا ہوں، آپ سامنے آئیں اور میں تحقیق پیش کروں گا. تو شاہ صاحب یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، یہ کام تو آصف اشرف کے لونڈے بھی بڑے ٹائم سے کر رہے ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام آصف اشرف کے لونڈے بڑے وقت سے کر رہے ہیں، اور ان باتوں کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ حاصل حصول ہوا؟ کیونکہ مناظرے کے میدان میں، بحث کے میدان میں ان میں سے ایک بھی نہیں اترتا. یہ صرف ویڈیو بناتے ہیں، لائکس کے لیے بناتے ہیں، اور ایسے ہی بس کلپ 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 کھیلتے ہیں، علمی بات نہیں کرتے، بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بیٹھ کر بات کرنے جوگے ہوتے تو مفتی چمن زمان صاحب، مولانا مفتی جمیل الدین صدیقی صاحب یہ بارہا کہہ چکے ہیں، آؤ مناظرے کی شرائط طے کرو، بیٹھو اور بات کرو. ادھر ہی آنے کو تیار نہیں ہے آصف اشرف. تو وہ 1.5 فٹ کا وہ لونڈا بھیج دیتا ہے کہ یہ بات کرے گا. بھائی تم بات کرو نا، تم بات کرو. ایسے ہی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حجت الاسلام جو ہیں، عرفان شاہ صاحب جو ہیں، وہ میرے سے بات کریں. میرے بھائی آپ کی علمی حیثیت نہیں ہے، پہلی بات تو یہ آپ کا علمی قد نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے مناظرہ کبھی کیا نہیں ہے، نہ آپ کو آبھاس کرنے کا پتہ ہے. ہاں اگر آپ کو کرنا ہے تو یہ حجت الاسلام پہلے کہہ چکے ہیں، کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آپ آئیں، کچھ سیکھنے کی نیت سے آ جائیں، میرے پاس بیٹھیں، میرے سامنے بیٹھیں، بیٹھ کر بات کر لیں. سوشل میڈیا میدان نہیں ہے آبھاس کا، مناظرے کا میدان سوشل میڈیا نہیں ہوتا، علمی میدان نہیں ہے سوشل میڈیا. کلپ کلپ کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات کریں، سامنے بات کریں، اور پھر وہ بات آپ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ریکارڈ بھی کروائیں، وہ ریکارڈ بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کو ریکارڈنگ کیا ہی پرابلم ہے نا؟ تو ریکارڈنگ تو آمنے سامنے بیٹھ کے ریکارڈ کر لیں نا، آمنے سامنے بیٹھیے. تو شاہ صاحب تو حضور حجت الاسلام تو کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں، تو آپ نئی بات کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ اور اسی بات سے آصف اشرف بھی بھاگتا ہے. اور آصف اشرف کو تو ان کیمرہ کا بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں شرمندگی کا ڈر ہے تو تمہاری تو ریکارڈنگ ہی نہیں کرتے. تو آپ کو بھی اگر شرمندگی کا ڈر ہے تو آپ بھی ریکارڈنگ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو آپ آ جائیں، بالکل حضرت کے سامنے تشریف رکھیں، لاہور حضرت تشریف لائیں گے تو میں آپ کو ٹکٹ دوں گا، ٹھیک ہے، آپ کا خرچہ میں کرتا ہوں، آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں آپ لاہور، اور بیٹھ کر بات کریں، بالکل سامنے بیٹھ کر، تمیز کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں، بالکل سکون سے بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں اور وہاں پیش کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ریکارڈنگ کریں تو اس کی ریکارڈنگ بھی کریں گے.
ریکارڈ کے لیے ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی. کوئی اس میں جو دین کے طلباء ہیں ان کو دکھائیں گے ریکارڈنگ, وہ سب دیکھیں گے چیز کو. کیونکہ شاہ صاحب مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نہیں آئیں گے, آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ آپ نے مناظرے کو سمجھا ہوا ہے یہ کوئی مسجد کمیٹی کے ساتھ بحث ہے. یہ کوئی ایسی بحث ہے مسجد کمیٹی کے ساتھ جیسی آپ نے چندہ کے خرد برد کرنے کے وقت جب آپ گرفتار ہوئے تھے اور آپ 3 راتیں حوالات رہے تھے جہاں آپ کی چترول ہو رہی تھی, تو آپ نے وہاں سے بحث کر کے اور کچھ منتیں کر کے, منت سماجت کر کے, کچھ مظفری طریقہ اپنایا اور کچھ آپ نے اپنا طریقہ اپنایا اور گھما پھرا کے اب وہاں سے نکل آئے کہ عالم دین ہوں, کچھ خیال کر لیں, ہو جاتی ہے غلطی یہ وہ. مطلب یہ میں اس سے زیادہ میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کون سے واقعے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے کہ جس طرح میں اس رات کلابازیاں کھا کے نکل آیا تھا حوالات سے, یہ بھی کوئی ایسا ہی میدان ہے. ایسا میدان نہیں ہے ذوالفقار شاہ جی, نہ نہ میرے بھائی, ایسا میدان نہیں ہے. یہ علمی میدان ہے, تحقیقی میدان ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے سامنے, اور مناظرہ اگر کرنا ہو تو مناظرے کی شرائط طے کرنی پڑتی ہیں, سب چیزیں طے کرنی پڑتی ہیں, بیٹھ کر بات کرنی پڑتی ہے, تو جس کا فائدہ بھی ہو. اور اگر آپ کو شوق ہے لائکس لینے کا, جس طرح کر رہے ہیں تو کریں, وہ کریں جس طرح. لیکن پھر آپ کو کہیں پر اس سے سخت الفاظ کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر وہ اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں. اس وقت پھر آپ یہ بچوں سے فون نہ کروائیں ہمیں, آپ اور مظفر شاہ صاحب کہ سید کا خیال کر لیں اور وہ عالم دین ہیں اور علماء کا خیال کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. بس میں اتنی بات کروں گا, آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں. مظفر شاہ صاحب کے لیے مختصر بات یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں. اگر انہیں شوق ہے, یہ رونا آ رہا ہے اس بات پر کہ ان کی بے عزتی کیوں ہو رہی ہے, وہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں. اور ذوالفقار شاہ صاحب کے لیے یہ بات ہے, اگر آپ کو شوق ہے تو آپ لاہور تشریف لیں, بالکل سامنے. ریکارڈنگ چاہتے ہیں تو ریکارڈنگ بھی ہوگی. اگر آپ کو گھمنڈ ہے نا اس چیز کا, گھمنڈ ہے آپ کو علمی, تو ریکارڈنگ کریں گے اور آپ کے سامنے آپ کے حوالے کریں گے اس کی کاپی ریکارڈنگ کی, کوئی بغیر ایڈٹ کیے آپ کے سامنے حوالے کریں گے. اور اگر آپ کو شک ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے اس کو نبھا نہیں سکتے, تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ ریکارڈنگ نہ کریں اور آ کے مسئلہ سمجھ جائیں گے. بہت تمیز کے دائرے میں, بہت اخلاق کے ساتھ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو علمی آپ کی حیثیت ہے وہ سب کو پتہ ہے. شکریہ.